السلام علیکم. بیٹھ جاؤ. آ گئے سارے, وہ کچھ رہ گئے ہیں باہر؟ سارے آ گئے ہیں کہ باہر رہ گئے ہیں کچھ؟ نہیں, سارے آ گئے ہیں سر. کتنے ہیں؟ 450؟ 550. 500؟ 550 اور 450؟ نو 550. مجھے تو انہوں نے 4 سم تھنگ کہا تھا. نہیں, اس کو دوبارہ کاؤنٹنگ کیا تو 300 گرلز. اچھا پھر اصلی سینڈوچ پیک ہو گیا. چلو اچھا ہے. جی فاتحہ تلاوت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم. سورۃ آل عمران آیات 105 تا 106. جزاک اللہ. آیان ترجمہ کرو. پیارے حضور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیات 105 تا 106 کی تلاوت کی گئی. اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں, اور یہی ہیں وہ جن کے لیے وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے, اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے. جزاکم اللہ. جذبہ. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. ابو داؤد کتاب الجہاد فی دوام الجہاد. جزاکم اللہ. حارث ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیچے کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ترجمہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے اپنے مذہبی دشمنوں سے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ آخری گروہ مسیح دجال سے لڑے گا. جزاکم اللہ پیارے حضور. بارہ نظم. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہر طرف فکر کو توڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشاں دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور، نور ہے نور، اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے، ہر طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دورا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. جزاک اللہ. اللہ. شافیہ اور باسمہ مضمون پڑھے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور ان کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کی توفیق پائی. الحمدللہ. بس ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو بھی اس پیارے مذہب اسلام کی طرف دعوت دیں تا وہ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ جماعت کو مسلسل یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اسلام کے پیغام کو کسی نہ کسی طریقے سے پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے.
گزشتہ خطبے میں حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بعض لوگوں کے اسلام کو قبول کرنے والے ایمان افروز دلچسپ واقعات بیان فرمائے۔ اس بارے میں حضور فرماتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے لکھتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں کہ ایسے واقعات سناتے رہا کریں، کیونکہ یہ واقعات دلچسپ یعنی انٹرسٹنگ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی بھی توجہ کھینچتے ہیں، نوجوانوں کی دینی اور روحانی حالت میں بہتری کا باعث بنتے ہیں اور خود ہماری حالتوں میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ تبلیغی کوششوں کے بارے میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغام کا لوگوں پر اثر پڑتا ہے چاہے وہ بیعت کریں نہ کریں۔ نیز حضور نے فرمایا، کامران مبشر صاحب اس بارے میں آسٹریلیا سے لکھتے ہیں کہ ہم نے گھر گھر جا کے تبلیغ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی غصے سے کانپتا ہوا باہر نکلا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر حملہ کر دے گا۔ مربی صاحب کہتے ہیں، اسی غصے کی حالت میں وہ مجھے کہنے لگا کہ جب سے تم مسلمان لوگ ہمارے ملک میں آئے ہو، ہمارے ملک کا امن تباہ ہو گیا ہے۔ تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، اور ہمارے ساتھ تم انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے، نہ ہونا چاہتے ہو۔ جب اس کی بات ختم ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ بعض مسلمان شدت پسند یعنی ایکسٹریمسٹس ہیں جو اسلام کو غلط طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ جماعت احمدیہ تو جس ملک میں بھی جاتی ہے وہاں انٹیگریٹ ہوتی ہے۔ ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال کلبوں میں بھی ہیں۔ میں یہاں نیا آیا ہوں، لائبریری کا ممبر بھی بن گیا ہوں۔ بہرحال ان سے لمبی باتیں ہوئیں۔ یہ باتیں سن کر وہی شخص جو پہلے غصے سے کانپ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید مجھ پر حملہ کر دے گا، بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ آخر پر کہتے ہیں، اس کو میں نے مشن ہاؤس آنے کی دعوت دی اور اس نے بڑی خوشی سے قبول کی۔ جزاکم اللہ پیارے حضور۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ پھر کامران صاحب کے متعلق حضور مزید فرماتے ہیں کہ آسٹریلیا میں خدام الاحمدیہ کے ساتھ ایک تبلیغی پروگرام رکھا گیا جس میں خدام سے کہا گیا کہ وہ جماعتی شرٹس پہن کر باہر جائیں گے اور لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ اس پر ایک خادم میرے پاس آیا، کہنے لگا، مجھے جماعتی شرٹس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے جس پر لکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ۔ حضور نے فرمایا، کامران صاحب کہتے ہیں، میں نے اس سے سمجھایا کہ اسی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، تم پہن کر جاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوا، اور جب خدام الاحمدیہ کا گروپ باہر نکلا تو کہتے ہیں لوگوں نے ہماری تصویریں لینا شروع کر دی، اور اس موقع پر ہمارے انٹرویو لیے گئے اور تبلیغ کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے۔ بعد میں یہی خادم جو تھا اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ پہلے مجھے جماعت کی قمیص پہنتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تمام برکات جماعت کے نام سے ہی منسلک ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کے سامان بھی پیدا فرما رہا ہے۔ نیز حضور نے فرمایا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی، جماعت کا نام بھی، اسلام کا نام بھی دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ایک دور دراز علاقے کی آواز بے شمار ممالک میں پہنچ چکی ہے، 210 ممالک میں پہنچ چکی ہے۔ آخر میں حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیغام پہنچائیں اور اس کو پہنچانے والے بن سکیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ جزاک اللہ پیارے حضور۔ بس اچھا، دانیہ صاحبہ کیا کہتی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور، اب بچے اپنی ذاتی تبلیغ کے واقعات بتائیں گے۔ پہلے لڑکیاں بتائیں گی، پھر لڑکے بتائیں گے۔ اچھا بتائیں، پھر کس نے بتانا؟ نام تم نے لینا لڑکیوں کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، اس سال 23 مارچ کو ہمارے صدر صاحب نے فیملی تبلیغ ایونٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں 10 چاکلیٹ باکسز، کارڈز اور گفٹ پیکس دیے۔
یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے 10 نیبرس کو گفٹ دینا ہے اور انہوں کو بتانا ہے کہ ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چاکلیٹس پیک کی تھی اور ہم نیبرس کے گھر گئے تھے. میرے بڑے بھائی نے انہوں کو بتایا تھا کہ آج کے دن ہماری احمدیہ کمیونٹی شروع ہوئی تھی. سب نیبرز نے خوشی سے گفٹس لیے. ہم بھی خوش تھے کہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے. اگلے دن ایک نیبر نے ہمیں ایک تھینک یو کا کارڈ پوسٹ کیا تھا. جزاک اللہ. حضور یہ کارڈ ہے. اور کوئی اور بھی ہے لڑکی؟ السلام علیکم پیارے حضور. دونوں نے اکٹھے بولنا؟ اسکول میں نماز پڑھنے سے ہمیں بہنیں ہو تبلیغ کا دونوں؟ چانس ملتا ہے. تم بہنیں ہو دونوں؟ جی. اچھا. تو سران ہوتی ہے اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نماز ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے. ایسے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. میں نے عید کے ٹاپک پر اسکول میں آج کل لکھا تھا. عید پر ہم نے اپنی نان مسلم دوستوں کو کھانے پہ گھر بلایا تاکہ ہم ان کو عید کے بارے میں بتائیں. ان کو مہندی لگائے اور پریزنٹس دیے. سب دوستوں نے بہت انجوائے کیا عید کو. ابو کے ساتھ لوکل فوڈ بینک میں ہم نے جماعت کو ریپرزینٹ کیا اور فوڈ آئٹمز ڈونیٹ کیا تھے اور اسکاٹ لینڈ ریجنل چیریٹی ورک کے لیے ٹیچرز، فرینڈز اور نیبرز کے ہیلپ سے £150 ریز کیے. اور آخر میں حضور آپ سے ایڈنبرا اور 5 میں مسجد کے لیے دعا کی ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ. اور کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میری ریلیجیس ایجوکیشن کی کلاس ہو رہی تھی میری ٹیچر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسپیکٹ سے لیتی ہوں اور ساتھ پیس بھی اپن ہم کہتی ہوں. میری ٹیچر نے مجھے سوری کہا اور جب بھی اس کے بعد نام لیا ساتھ پیس بھی اپن ہم کہا. میری پوری کلاس بھی پیس بھی اپن ہم کہنے لگی. میں نے پھر اپنی ٹیچر کا بہت شکریہ ادا کیا. پیارے حضور اس کے بعد میرا دل پیس سے بھر گیا تھا. جزاک اللہ. کس سے بھر گیا؟ اور کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام شفیہ ہے اور میں لیسٹر جماعت سے ہوں. میں تبلیغ بہت ذریعے سے کرتی ہوں. ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ جب مجھے پروجیکٹ ملتا ہے میں اس کو اسلام اور احمدیت کے ساتھ انٹرلنک کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے جب چکوال اٹیک ہوا تھا میں نے اپنے ٹیچر اور کلاس والوں کو بتایا کہ میرے دادا ابو کینل محمد فاروق ملک اس مسجد میں موجود تھے. یہ سن کے میرے ٹیچر اور کلاس والے حیران اور پریشان ہو گئے اور ان نے ساری جماعت کے لیے دعا کی. اس حادثے کے بعد میری ٹیچر نے انٹرسٹ دکھائے احمدی جماعت میں. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام سعدیہ سعید ہے. حضور میرے کلاس میں ہم اسلام کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور میرے ٹیچر نے مجھے چوز کیا تھا کہ میں کلاس کو دکھاؤں کس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. میں دوپٹہ اور جہاں نماز گھر سے لے کے گئی تھی. میں نے ان کو فجر نماز پڑھ کے دکھائی تھی اور بتایا تھا ہم 5 نمازیں ایک دن میں پڑھتے ہیں اور وہ بہت سرپرائز تھے. پیارے حضور میرے اسکول میں عید اسمبلی ہوئی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم عید کیوں اور کس طرح مناتے ہیں اور انہیں بتایا عید کی اسپیشل نماز بھی ہوتی ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نتال حق ہے اور میں بریڈ فورڈ کی جماعت سے ہوں. میں جب بہت چھوٹی تھی تب سے اپنی امی کے ساتھ لائبریریوں میں ایگزیبیشنز لگا رہی ہوں. مسجد میں ایک ایگزیبیشن ہے اور میں اس کو مینٹین کرتی ہوں. میرے دادا ابو تقریباً ہر روز لیفلیٹنگ کے لیے جاتے ہیں. میں ان کے لیے لیفلیٹس کی سیٹس بناتی ہوں اور بیگ کو ریڈی کرتی ہوں. میں ہر سال اسکول میں جماعت کے سیزنز گریٹنگ کارڈز دیتی ہوں اور جماعت کے مین پروگراموں کو اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں نے جلسہ سالانہ کے بارے میں اپنے مضمون کلاس میں ریڈ کیا تھا. مسجد میں جو تبلیغ ایونٹس ہوتے ہیں میں اس میں ہیلپ کرتی ہوں. پیارے حضور
दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, और ख़त्म हो गई लड़कियाँ बस हो गई? हुजूर अब लड़के शुरू करेंगे। लड़के शुरू हो जाएं, चलो एक लाइन से शुरू हो जाओ लड़कों। किसने पहले बोलना है? लड़के बोलो, खड़े हो ना, फिर वहाँ चले जाओ माइक्रोफोन के सामने। Assalamu alaikum, dear Hazur. When I was in year 2, I was put into a writing club for gifted writers. Once, we had to write an essay on a famous person who was a role model to us. I wrote my essay on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The teacher was impressed and said she found it informative. Then, she read it out to the class because she found it inspiring. Jazakallah Pyar Hazur. और चलो खड़े हो ना, जाओ फिर, हाथ के खड़े कर रहे हो, बारी बारी आते हो जिसने कहना है। प्यारे हजूर अस्सलामु अलैकुम। मैंने हज़रत मसीह मौद अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें प्यारे हजूर की एथिक्स फॉर पीस का भी जिक्र किया था। लंदन अटैक्स पर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि इस्लाम says if you kill one person you kill whole humanity. मेरे फ्रेंड्स इस्लाम के बारे में नहीं जानते थे, मगर अब वो जानते हैं। Assalamu alaikum, Dear beloved Huzur, in my school there are many non-Ahmadis and they often criticize me for the way I have integrated into my school and society. Every year I like to wear a poppy before Remembrance Sunday to express my loyalty to my country. However, every year the non-Ahmadis tell me that wearing the poppy is against Islam and I should not be wearing it. This gives me an opportunity to explain my faith to my friends and classmates. I tell them that we live in England and it is our duty to respect and be loyal to our country as taught to us by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is therefore our responsibility to integrate into our country we live in by practicing our faith and teaching it to others. If we do not integrate and accept the good things in our societies, then we cannot expect others to accept the good in our faith. I thank Allah that He has given us Khilafat to continuously guide us. Jazakumullah beloved Huzur. अच्छा, और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। मुझे तबलीग का बहुत शौक़ है और ये शौक़ मुझे अपने डैड को देखकर पैदा हुआ। अल्लाह ताला के फजल से रेगुलरली तबलीग स्टॉल और डोर टू डोर लीफलेटिंग के लिए जाता हूँ। प्यारे हुजूर, इन स्कूल असेंबली मैंने पॉपी अपील की कलेक्शन के बारे में बताया कि हम अहमदी मुस्लिम कंट्री से लॉयल हैं। मुझे चर्च की तरफ से कम्युनिटी की खिदमत करने पर ट्रॉफ़ी मिली और मिनिस्टर ऑफ चर्च ने पॉपी रीथ ले करने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे हुजूर, अल्लाह ताला के फजल से मैंने आरबी लेसन में टीचर को अहमदियत के बारे में बताया और अल इस्लाम वेबसाइट का एड्रेस भी दिया। मेरी टीचर बहुत अमेज हुई। प्यारे हुजूर, हम 3 भाई हैं और तीनों वक्फिनों में हैं। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह प्यारे हुजूर। चलो आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अस्सलाम। प्यारे हुजूर, मैं अपनी तबलीग का एक वाक़या बताना चाहता हूँ जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स और मेरे स्कूल मेट्स का है। प्यारे हुजूर, मैंने उनसे पूछा कि आपका रिलीजन क्या है। उन्होंने बोला कि हमारा कोई फ़ेथ नहीं है। मैंने उनको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक फ़ेथ है और मैं लकी हूँ कि मैं भी मुसलमान हूँ। मैंने अपनी जमात के बारे में बताया मैं इसलिए भी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी बर्थ से पहले ही मुझे अपनी जमात के लिए डेडिकेट किया हुआ है। प्यारे हुजूर, मैंने उनको घर बुलाकर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की और सब खुलफा की तस्वीर दिखाई। प्यारे हुजूर, वो ये सब देखकर बहुत खुश हुए। फिर मैंने उनको बताया कि अस्सलाम वालेकुम कब कहते हैं और खुदा हाफिज़ कब कहते हैं। प्यारे हुजूर, अब वो जब घर
आते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और जब घर से जाते हैं खुदा हाफिज़ कहते हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब आगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम। हुजूर, मैं 2 दिन के लिए स्कूल के साथ ट्रिप पर गया था। मैंने अम्मी से कहा कि जाए नमाज ज़रूर रखें। मैं वहाँ जाके नमाज़ पढ़नी शुरू की तो सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे कि देखो फ़ज़ान क्या कर रहा है, देखो फ़ज़ान को क्या हो गया है। मैंने नमाज़ ख़त्म की और उनको बताया कि मैं अहमदी मुस्लिम हूँ, हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, हम किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मेरी बात बहुत गौर से सुनी और अगला दिन जब मैं नमाज़ पढ़ा था वो आराम से बैठ कर मुझे देख रहे थे। एक दफ़ा मैं फजर की नमाज़ पढ़कर स्कूल नहीं गया और मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा। टीचर से भी डांट पड़ी और उस दिन के बाद मैंने कभी भी फजर की नमाज़ नहीं छोड़ी। जज़ाकल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। नमस्कार। मैं निकैसल से हूँ, जहाँ जमात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों को तबलीग करता हूँ और अपनी टीचर को भी तबलीग करता हूँ। एक दिन मैंने अपनी टीचर को जलसा सालानगी की पिक्स दिखाई और मैंने उनको ये भी बताया कि इस जलसे में 200 कंट्री से लोग आते हैं। फिर मैंने प्यारे हुजूर आपकी उनको पिक्चर दिखाई और मैंने ये भी बताया कि आप हेड ऑफ ब्लड कम्युनिटी हैं। मेरी टीचर आपकी पिक्चर देख के बहुत खुश हुई। फिर मेरी हेड टीचर ने मुझसे पूछा कि अहमदी मुस्लिम और दूसरे मुस्लिम में क्या फ़र्क है। मैंने उनको बताया कि अहमदी मुस्लिम कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं, लेकिन दूसरे मुस्लिम कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान में चले गए हैं। फिर मैंने अपनी टीचर को बताया कि मैं बड़े हो के क्रिश्चियंस को अहमदी मुस्लिम बनाऊंगा। इस बात में मेरी टीचर चुप हो गई और मेरी ख्वाहिश है मैं कि किसी को अहमदी बनाऊं। जज़ाकल्लाह। और बस खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तुम रहते हो? मैं तबलीग के बारे में एक पोएम लिखी है। This is my first class of Bustan. I'm a Wafino and at the fall. I will try to do tabligh. My mission is to spread the message of peace. I will try to follow the words of Pyare Huzur and will pray that my wish will come true. I want to join Jamia and help my Jamaat from boy to man if the fault hints are. Our motto is love for all, hatred for none. We are all together and we are one. Jazakallah Pyare Huzur. जज़ाकल्लाह। और हाँ, क्या कहती हो तुम लड़की? किस बात पूछनी है तुमने? खड़े हो, माइक्रोफोन ले लो। कोई नहीं आगे माइक्रोफोन, ये उतार के उसको चलो। हुजूर, आप क्या करते हैं जब आपके स्पेयर टाइम होते हैं? हैं? आप क्या करते हैं जब आपके स्पेयर टाइम होते हैं? स्पेयर टाइम होते हैं? सोता हूँ। सोता हूँ, खाना खाता हूँ। थोड़ी देर के लिए टीवी देख लेता हूँ, खबरें सुन लेता हूँ, थोड़ा सा अखबार पढ़ लेता हूँ, बस इतना ही स्पेयर टाइम होता है। अच्छा, अब लड़की तुम बताओ, खड़ी हो, तुम कहाँ से आई हो? ब्रेडफोर्ड से? किसकी बेटी हो? मलिक नदीम की बेटी लग रही है तुम। चलो, हाँ, वालेकुम सलाम। ऑन करो ना इसको। तुम माइक्रोफोन तुम्हारा ऑन नहीं है। ऑन है? हो गया हो गया हो गया। मेरा सवाल है कि जब एक नमाज कज़ा हो रही होती है और तो फिर हमें जमात से पढ़ना चाहिए या अकेले? हैं? जब एक नमाज कज़ा हो रही होती है तो फिर हमें अकेली पढ़नी चाहिए जमात से? कज़ा हो रही होती है क्या मतलब? जब लेट हो रही होती है। जब तुम लेट हो गए, सारे ही लेट हो रहे हैं, ठीक है, जितने लोग हो सब लेट हो गए हो और नमाज का वक्त है, ठीक है, तो फिर बाजमात अगर बहुत सारे लोग हैं और नमाज का वक्त भी है तो बाजमात पढ़नी चाहिए।
اگر نماز مسجد میں ہو گئی ہے تو پھر تم اپنی نماز پڑھ سکتی ہو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا تم کھڑے ہو کاشف خان. دو مائکرو فون اس کو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. جب آپ 11 سال کے تھے آپ کیسے تبلیغ کرتے تھے؟ جب میں 11 سال کا تھا. تم 11 سال کے ہو؟ جی. ہم احمدیوں میں رہتے تھے, ہم نے کس کو تبلیغ کرنی تھی. میں ربا میں رہتا تھا, ٹھیک, اور سارے ہم احمدی تھے. ہیں ہم یہی کرتے تھے کہ اپنی حالت بہتر کریں, اپنی اصلاح کریں. ہمارے اجلاس ہوتے تھے ہر ہفتے میں, اطفال الحمدیہ کا اجلاس ہوتا تھا مسجد میں. وہاں اسی طرح تلاوت ہوتی تھی, نظم ہوتی تھی, حدیث پڑھی جاتی تھی, کوئی نہ کوئی مسیح السلام کی بات کا ذکر ہوتا تھا. ہمیں نمازوں کے لیے جگایا جاتا تھا, فجر سے لے کے مسجد میں آؤ. روپا میں چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی محلے میں, صلی اللہ کر کے نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے. ٹھیک, صبح فجر پہ 3 گرمیوں میں 4 بجے نماز ہوتی تھی, تو 3:30 بجے مجھے لوگ جگانے آتے تھے, لڑکے بچے. پھر ہم سارے محلے گھروں میں جا کے نا صلی اللہ کر کے لوگوں کو نماز کے لیے لاتے تھے. ہماری تربیت زیادہ تھی, تبلیغ کم تھی. ٹھیک. ہاں تم لڑکی کھڑی ہو. ہاں کھڑی ہو, جو گلابی قصیدہ, کیا نام ہے تمہارا؟ ماریا. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو اللہ میاں نے کہا کہ نہیں میں زیادہ جانتا ہوں آپ سے زیادہ. سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 3. تو میرا سوال ہے کہ حضرت آدم کو اللہ میاں نے کیسے سکھایا, جیسے اللہ کے نام. ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں تقدیس بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا فرشتوں نے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہیں سورہ البقرہ چیپٹر 2 ورس 3. ورس 3. کون؟ ورس 3. 3 جی. 3 میں تو نہیں ہے. ہاں ورس 3 تو کوئی نہیں ہے. سو ہے کہا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, یہی کہا. تو فرشتوں نے کہا کہ وہ 7 خون بہائیں گے, ٹھیک ہے. اس پہ اللہ میاں نے ان کو کہا کہ میں جانتا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے, فرشتوں کے مختلف کام بتائے. فرشتوں کو تو نہیں پتہ تھا, آدم نے بتایا سب باتیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ بری چیز ہے, حضرت آدم کو کہا, اور یہ اچھی چیز ہے. حضرت آدم بھی ایک نبی تھے نا, برائیاں بھی بتائیں, اچھائیاں بھی سکھائیں, ٹھیک. تو اس پہ, اور تم اگر برائی کی طرف جاؤ گے, یہ برائی کا درخت ہے, اس کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے, اس کا پھل وہ برا ہے, ٹھیک. اور یہ نیکیاں تم نے کرنی ہیں. لیکن شیطان نے اس کو, آدم کو بلایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ دشمن ہو ایک دوسرے کے, ہیں, تم لوگ برائیوں کی طرف زیادہ قائل ہو جاتے ہو. اس لیے جاؤ جو نیکیاں کریں گے, ہیں, اور زمین میں جاؤ. ہیں, زمین بھی, وہ بھی زمین ہی تھی, کوئی جنت کوئی آسمان پہ نہیں تھی, زمین ہی تھی, ٹھیک ہے. وہاں اب تم زمین میں رہو گے اور نیکیاں کرو, تمہارے پاس میرے پیغام آئیں گے جب اچھی باتوں کے, تو جو میری باتیں مانیں گے اور اچھی باتیں مانیں گے, اچھے کام کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, لوگوں کا خیال رکھیں گے, چیریٹی کریں گے, نیک کام کریں گے, ان کو میں جنت میں ڈالوں گا, انعام دوں گا, ریوارڈ دوں گا. اور جو برے کام کریں گے, بری باتیں کریں گے, ان کو میں سزا دوں گا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب وہ شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کہا تھا, تم نے سوال کیا کرنا تھا؟ حضرت آدم کو اللہ میاں نے کیسے سکھایا, جیسے حضرت جبرائیل کے ذریعے سکھایا تھا, جس طرح باقی نبیوں کو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ, نہیں.
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتا ہے. جس طرح آدم وسلم پہ قرآن اتار کے تعلیم دی, حضرت موسیٰ پہ تورات اتار کے تعلیم دی, حضرت آدم کو بھی سکھایا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں, یہ نیکیاں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نیکیاں کرنی ہیں, اور یہ برائیوں کے درخت ہیں ان کے پاس نہیں جانا. ٹھیک. تو آدم خود نہیں بلکہ آدم کی اولاد بچے جو تھے نا دوسرے لوگ, وہ گئے برائیاں کرنے والے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم لوگ مستقل جنت میں نہیں رہ سکتے, یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سارے جنت میں رہو, تم لوگ نیکیاں کرنے والے نہیں, تمہاری فطرت ایسی ہے کہ تمہیں چوائس دیا گیا ہے اچھے اور برے کا, لیکن تم زیادہ انکلائنڈ ہو, زیادہ تمہارا رجحان ہے برے کاموں کی طرف. شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو بری باتوں کی طرف زیادہ لے کے آؤں گا اور لوگ میرے پیچھے چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, اگر تمہارے پیچھے لوگ چلیں گے تو میں ان کو سزا دوں گا, اور جو آدموں کی بات مانیں گے اس کے پیچھے چلیں گے, نبیوں کی بات مانیں گے اس کے پیچھے چلیں گے, ان کو میں ریوارڈ دوں گا, وہ نیکیاں کرنے والے ہوں گے. ٹھیک. اوکے. اور ہاں کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ. لبیب. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب اللہ نے دنیا بنائی ہے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, پھر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ لوگ کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو؟ ایتھیسٹ کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی نا, اس وقت اللہ جب انسان بنایا تھا اس کو پھر عقل بھی دی تھی, دماغ بھی دیا تھا, چوائس دیا تھا کہ تمہیں چوائس دیتا ہوں کہ یہ اچھے کام ہے, یہ برے کام ہیں. اگر تم اچھے کام کرنے والے ہو گئے تو میں سمجھوں گا تم نے میری بات مان لی ہے, اور اگر تم برے کام کرنے والے ہو گئے تو پھر شیطان کی بات مانی. ٹھیک. اور برے کاموں میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تم نماز کے لیے اٹھنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا, لیکن اچھا کھانا کھانا ہو, شرارتیں کرنی ہوں, کچھ اور کام چیزیں ہوں دنیا والی, تو بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے نا بچوں کو, بہت ساروں کو. احمدی بچے تو نمازیں پڑھ لیتے ہیں, باقی نہیں پڑھتے. تو اس لیے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے ریوارڈ کا. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہمیں آرام مل رہا ہے, اس دنیا میں ہمیں میں بہت ساری چیزوں کا, اس دنیا میں ہمیں آسانیاں مل رہی ہیں, اس لیے اسی کو دیکھیں. اگلا جہان اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دینا ہے اگلے جہان میں مرنے کے بعد, وہ کون پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. جو چھپی ہوئی چیز نظر نہیں آتی, حالانکہ اگر انسان غور کرے, اللہ کی عبادت کرے, تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی جنت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ جو برے ہوتے ہیں وہ ان کا کیونکہ برائی کی طرف زیادہ شوق ہوتا ہے, اور پھر آرام کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے, اور جو دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں نا وہ ان کو زیادہ اچھی نظر آتی ہیں, اور اس طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک. ہاں لقمان. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ جو رسالے آتے ہیں, ناصرات بھی آتے ہیں, سارے آتے ہیں, جب زیادہ سارے ہو جائے ہم اس طرح کیا ریسائکلنگ میں پھینک سکتے ہیں؟ اگر زیادہ سارے آ جائیں ہم ریسائکلنگ میں پھینک سکتے ہیں نہیں؟ ہاں, تو مجھے باہر سڑکوں پہ پھینکنے کے نا, اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں, اس میں آیتیں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ریسائکلنگ میں ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے. ریسائکلنگ میں ڈال کے پکا یقین کر لو کہ سارے شریڈ ہو گئے اچھی طرح. ریسائکلنگ کے بن میں نہیں ڈالنے, ایک شریڈر بنے ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ, ان میں ڈال کے پہلے شریڈ کرو, یا ان کو جلا دو بند کر کے. ٹھیک ہے. اور وہ ویسٹ میں ڈال دو, یا تم شریڈ کر دو. جو ریسائکلنگ کے تمہارے بن پڑے ہوتے ہیں نا, ان میں تو اور بھی گند بلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے جلاؤ یا شریڈ کرو, پھر ریسائکلنگ میں ڈال دو. ٹھیک. ہاں کھڑی ہو لڑکی, بتلا دی. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام ہپا ہے اور میں برمنگھم کی جماعت سے ہوں. اچھا بتاؤ, سوال کرو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 7, 8, 9 میں ڈانس ایک ضروری سبجیکٹ ہوتا ہے, تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ڈانس میں کہاں کون سا سبجیکٹ ہے؟ یہ لازمی سبجیکٹ ہے یہ 7, 8, 9 میں.
7 8 9 میں. یہ کلاس میں؟ ہاں جی. کوئی نہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں, مجھے تمہارے اسکول میں ہوگا لازمی سبجیکٹ, باقی اسکولوں میں تو کوئی نہیں, ہر اسکول میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تم ان کو کہہ دو میں نے نہیں ڈانس کرنا. اچھا, اور بیٹھیے نا. وہ لڑکی آخر میں کھڑی ہو, جو آخر والی کھڑی ہو, جو لیٹی ہوئی ہے ہیٹر کے اوپر لیٹی پڑی ہو نا, کھڑی ہو, کھڑی ہو, کھڑی ہو, کھڑی ہو. ہاں, کیا کہتی ہو؟ مائکرو فون دے دو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام فریحہ احمد ہے. یہ میری فرسٹ کلاس ہے. کیا ہے؟ یہ میری فرسٹ کلاس ہے. تو یہ فرسٹ کلاس ہے جی. کمال ہو گیا. میری سوال ہے, ہاں, اگر میری فیملی ممبر پیراڈائز میں ہائر اسٹیٹس ہوئے پھر میں کبھی دوبارہ دیکھوں گی. تمہاری فیملی ممبر کیا کرتی ہے؟ اگر ایک میری فیملی ممبر پیراڈائز میں ہائر اسٹیٹس ہوئے پھر میں کبھی دوبارہ دیکھوں گی اس کو. پیراڈائز میں اگر گئی ہوئی ہیں, ہائی اسٹیٹس میں ہیں, تو تم بھی اگر اچھے کام کرو گی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہاں لے جائے گا مرنے کے بعد. ٹھیک ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ. ہاں, تم کالی کالی کپڑوں والی کھڑی ہو. یس یس, کھڑی ہو. یس, کالے دوپٹے والی. یس, مائکرو فون دو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نیہا ہے اور میرا سوال ہے کہ جب اللہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں, ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تم اللہ کو تو اس طرح نہیں دیکھتے, کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا, لیکن آنسر نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم اس طرح نماز پڑھ رہے ہو کہ تمہیں لگے کہ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آسمان پہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ زمین پہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے, اللہ بائیں بھی ہے. ہیں, اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے جو نور ہے, اور تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب تمہیں یہ پتہ لگے نا مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر وقت, تو تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں. ٹھیک, تو نماز پڑھتے ہوئے جب اللہ سے مانگ رہی ہو تو اس طرح نماز پڑھا کرو. ٹھیک, ایسا ایسا عادت ڈالو, پھر عادت پڑ جائے گی. اپنی اگلی لڑکی کو دے دو, اور جو آگے بیٹھی ہوئی ہے, یہ کھڑی ہو جائے. یس, نہیں نو, ناٹ یو. پیارے حضور, واہ, میرا نام باز محمد سور ہے اور میں اسٹاکپورٹ جماعت سے آئی ہوں. اب میرے پاس 2 سوال ہیں. اگر ایونٹ ہو اسکول میں تو پھر اگر میں نارمل روٹین میں اسکارف سر کے اوپر پہنوں, تو پھر جب کوئی ایونٹ ہوئے تو پھر میں ٹوپی سر کے اوپر پہن سکتی ہوں اور پھر گلا میں دوپٹہ پہنوں. تمہارے نارمل یونیفارم ہے اسکول کا, جی, اور اس میں تم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, جی, تو ٹھیک ہے, پہنو. کس نے روکا ہے؟ اوکے. میرا دوسرا سوال ہے کہ اب کزن شادی کر سکتے ہیں دوسرے کزن سے, تو جو حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ان کے بچوں کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا؟ آدم کوئی پہلے آدمی تو نہیں تھے, ہم تو یہ نہیں مانتے. آدم پہلے نبی تو تھے جس سے ہماری نسل چلی ہے یہ, لیکن انسان تو پہلے بھی موجود تھے. جو انسان کی ہیومن لائف ہے وہ کوئی 6000 ایئرس پرانی تو نہیں نا, صرف یہ تو کئی ملین ایئرس پرانی ہے. اس کا مطلب لوگ پہلے بھی تھے. اب جو رشیا آسٹریلیا میں رہتے ہیں ابریجنز ہیں, یہ فرسٹ نیشن جو رہتے ہیں کینیڈا وغیرہ کے, وہ کہتے ہیں ہم 45,000 ایئرس پرانے ہیں, کوئی کہتا ہے 20,000 ایئر پرانے ہیں. تو اس کا مطلب وہ آدم سے پہلے بھی تھے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو آدم بھی ایک نبی تھے, جو اس کے بعد یہ جو نسل ہماری موجودہ مذہب کی تاریخ ہے نا, مذہب کی ہسٹری, وہ ہماری آدم سے شروع ہوتی ہے. ہیومن ہسٹری آدم سے نہیں شروع ہوتی. ٹھیک. ہاں, نیچے بیٹھے رہو سارے, بیٹھو پہلے نیچے. ہاں, آخر والا وہ اینکوں والا نیلی قمیض والا کھڑے ہو جاؤ. یس یس, کالی ٹوپی, اینک. نو, ناٹ یو.
وہ گول ٹوپی والا. یس, اسٹینڈ اپ. ہاں کھڑے ہو. نو یو کھڑے ہو نا تم. بلو شرٹ. ہاں اور تم نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. نہیں تم نہیں, اس کو دو مائکرو فون. ہاں کیا کہتے ہو تم؟ جب آپ بچپن میں تھے آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا؟ فیوریٹ سبجیکٹ کوئی بھی نہیں تھا. بڑی مشکل لگتی تھی پڑھائی مجھے. بس ہمارے یہاں تو اتنے سبجیکٹ ہوتے تھے, نیچے رکھو ہاتھ. اتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہاں. پڑھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ اتنے ہیوی قسم کے بستے ہوتے ہیں, کتابیں ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آتی آدمی کیا پڑھے کیا نہ پڑھے. ٹھیک, ہاں تم کھڑے ہو. بس ہاں کھڑے ہو جاؤ. دو اس کو مائکرو فون. لو پکڑو ادھر سے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ کس کی بات ماننی چاہیے پہلے, دماغ کی کہ دل کی؟ دماغ کی کہ دل کی؟ مجھے بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا بات آتی ہے اور دل میں کیا آتی ہے؟ میرا دماغ کہتا ہے کہ میں ایک چیز بنوں اور میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک چیز بنوں. کس طرح کہتا ہے دل؟ ایک بات میں. بات میں نیکی کی بات جو ہے وہ جو تمہیں وہی ہوتی, باقی دماغ میں ہی خیال آتا ہے پہلے. ٹھیک ہے, یہ دماغ کی بات ماننا دل کی بات ماننا یہ فلسفے تمہیں نہیں اس کی سمجھ آ سکتی, ابھی تم چھوٹے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ وہی اتارتا ہے, دل میں اتارتا ہے, کس طرح بتاتا ہے وہ اور چیز ہے. دل کا بات مراد ہے کہ دماغ میں کوئی تمہارا خیال آتا ہے نا, تو دل تمہارا کیا کہتا ہے, تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے, تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ اچھی کام ہے یا برا کام ہے. ٹھیک ہے, اگر تمہارے بعد میں کہتا ہے یہ دل تمہارا سوچنے کے بعد جو دماغ کو بھی آرڈر کرتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے تو کر لو, اگر وہ دل کا سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ برا کام ہے تو نہیں کرو. ٹھیک ہے, نہ دل کی بات ماننی ہے نہ دماغ کی بات ماننی ہے, تم نے اچھے اور برے کو دیکھنا ہے. ہاں عقل جو ہے نا یہ تو خود اندھی ہے, اگر نیر الہام نہ ہو تو ہمیں اس کی ابھی سمجھ آتی. اچھا چلو تم کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تھے آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ ریئیکشن تھا کہ اس طرح بہت بڑا بوجھ اللہ تعالیٰ نے میرے پر ڈال دیا ہے اور کس طرح میں اس کو کام کروں گا, یہی ریئیکشن تھا. ہاں لڑکی سبز دوپٹے والی کھڑی ہو جاؤ. یس. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ تھا کہ المیہ کو سب کچھ پتہ کہ کیا ہو گیا, کیا ہونا, کیا ہو رہا ہے, تو جب شیطان بنا تھا تو المیہ کو پتہ تھا کہ وہ شیطان نے بننا ہے, تو انہیں پہلے سے کیوں نہیں روک دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور فری ویل دی. ٹھیک ہے, کہ یہ عقل استعمال کرو, اور تمہیں میں بتاتا ہوں دو چیزیں, اور کسی جانور کو عقل نہیں دی. ٹھیک ہے, اس کا جو کام ہے وہی کام ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کو جب عقل دی تو کہا کہ یہ اچھی بات ہے, تم عقل سے سوچو اور دیکھو اور غور کرو کہ اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے. تو تم اگر اچھی بات کرو گے جس طرح پہلے میں نے بتایا, تو اس کا مطلب ہے کہ تم میری بات مان رہے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو, اس کا تمہیں ریوارڈ ملے گا. اور یہ بری بات ہے, یہ شیطان تمہیں بتاتا ہے یہ باتیں. شیطان بھی کوئی فزیکل باڈی تو نہیں چلاتا ہے. آنسر نے فرمایا تمہارا شیطان تمہارے خون میں دوڑ رہا ہے, تمہارے اندر سے ہی شیطان نکلتا ہے. جب تمہیں غلط باتوں کی طرف کہتا ہے نا تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے. ٹھیک, تو جب وہ تمہیں بری باتوں کی طرف لے کے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دیا, اور تمہیں ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ریوارڈ ملے گا. اچھا کام کرو گے اچھا ریوارڈ ہوگا, برے کام کرو گے سزا ملے گی. تو یہ تمہیں انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی یہ چیز نہیں تھی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف ایک ہی کام کر سکتا, پھر تم ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے سارے. ٹھیک ہے, پھر تمہارا ریوارڈ بھی نہ ہوتا, جس طرح گدھے کا ریوارڈ نہیں ہے, ہاں گھوڑے کا ریوارڈ نہیں ہے,
ٹھیک. ہاں تاشف محمود کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. میری مما نے بولا تھا کہ 2-3 لائنیں نظم سنا سکتا ہوں. اجازت اچھا کس کی سنا دو ایک شعر. یہاں یہیں کھڑے ہو جاؤ سنا دو. ہے دستے قبلہ نما، ہے دستے قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہے درد دل کی دوا، ہے درد دل کی دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو پھونکا کسی کی چشم فسو، ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم فسو، ساز نے کیا جادو، تو دل سے نکلی صدا، تو دل سے نکلی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چلو بس. جزاک اللہ. کہاں سے آئے ہو تم؟ بیٹر سی. بیٹر سی. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہاں تم کھڑے ہو جاؤ. تم ہاں کھڑے ہو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا جب ہم قبرستان جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، جو فوت ہوتا ہے ان کو پتہ ہے جو ہم آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ بندہ آیا تھا تمہارے اگر جو ہیں کہ تمہاری قبر میں دعا کر رہا تھا، تمہاری مغفرت کے لیے دعا کر رہا تھا، تمہاری رحمت کے لیے دعا کر رہا تھا. تم دروشی پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، دروشی پڑھتے ہو ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو، اس کو تو نہیں تم کہتے کہ ہم تیرے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بتا دیتا ہے اس کو ہیں اگر وہ نیک آدمی ہے ہیں کہ اس طرح آیا تھا اور تمہارے لیے دعا کر رہا تھا. ٹھیک. اچھا وہ وہاں کھڑے ہو جو پہلے کھڑے پیچھے سے پہلے کھڑا ہوا تھا لڑکا ہیں. کون کھڑا ہوا تھا؟ ہاں چلو. السلام علیکم پیادو. میں آپ کو نظم سنا سکتا ہوں؟ کیا نظم سنا؟ ساری نظمیں سناتے رہو گے. سب سنا دی ایک نے نظم. پیچھے کون تھا کھڑا؟ ایک اور لڑکا تھا کھڑا. ہیں کیا نظم سنانی ہے تم نے؟ ایک شعر سنا دو. ہے دستے کی بلانما، ہے دستے کی بلانما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چلو بس. ہاں تک ہاں تم کھڑے ہو آخر میں اینکوں والے. یس. چیک قمیض، چیک قمیض اینک والے کھڑے ہو جاؤ. وہ پیچھے کھڑا ہے تمہاری کیا چیک. ہاں یس. دو مائکرو فون اس کو، مائکرو فون دے دو اس کو جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا نام جاذب احمد کنگ ہے اور میرے پاپا کا نام عبدالسلام کنگ ہے. وہ گئے تھے پاکستان فیصل آباد. تم کنگ ہو گجرات کے؟ اچھا. فیصل آباد کے اندر گئے تھے. ادھر 3 پریزنرز میٹ کیے تھے. 3 پریزنرز میٹ کیے تھے، احمدی والے پریزنرز. اچھا. اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اچھا وعلیکم السلام. بس. اور میرا کوشچن ہے اللہ نے شیطان کو کیوں پاور دیا ہے؟ اس کو ختم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پاور نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا. ٹھیک ہے.
کہ تمہارے لیے یہ اچھے کام ہے، یہ برے کام ہے، بتایا نا میں نے. تو تم خود اپنی عقل استعمال کرو اور تم اچھے کام کرو تاکہ تمہیں میں ریوارڈ دوں. اگر تم برے کام کرو گے تو مطلب تم شیطان کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پاور تھی تمہیں صرف ایک تمہارے اندر صرف چوائس نہ رکھتا، تمہیں پاور نہ دیتا. یہ تمہیں پاور دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم چوز کرو. تم نے اچھا چوز کرنا ہے برا. ٹھیک ہے. برا کرو گے تو شیطان کے پاس چلے جاؤ گے، اچھا کرو گے اللہ کے پاس آ جاؤ گے. ٹھیک ہے. ہاں لڑکی دونوں کھڑی ہو. کھڑی ہو دانیہ جلدی سے. ہاں جلدی کرو دو. میرا سوال تھا کہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں احمدی ہونے کی وجہ سے احمدی اسٹوڈنٹس کی بہت مخالفت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی سیفٹی دیکھتے دیکھتے ان کی یونیورسٹی چھڑانے کے لیے. ہاں بعض جگہ پہ. ہاں جی. تو اور ان کے پاس اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ انہیں سیفٹی کے لیے باہر بھجوا دیں ملک میں. تو جماعت کی طرف سے کوئی ایسی ان کے لیے ہے؟ جو ہوشیار لڑکے ہوتے ہیں نا، جو اچھے ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، جن کو باہر ایڈمیشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور ایڈمیشن باہر بھی مل گئی تو ان کو جماعت ہیلپ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. فیسوں وغیرہ کی. ٹھیک ہے. لیکن جو ویسے ہی تھرڈ میں لینے والا ہے یونیورسٹی میں تو پھر وہ کہیں وہاں سے چھوڑ کے دوسری یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، بدل بھی لیتے ہیں جگہ، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں کھڑی ہو. یس. پیارے حضور، السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو احمدی مسلم ہیں وہ حضرت مسیح موعود کو مانتے ہیں، جو نان مسلمز ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں نہیں مانتے؟ جی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کیوں نہیں مانتے. اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم مانتے ہیں اس لیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں ایک زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا. ٹھیک ہے. تو ایک غلط کانسیپٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا عیسائیوں کی وجہ سے، ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے ہیں. حالانکہ قرآن شریف میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہاں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے سارے رسول جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. جہاں پہلے باقی رسول گئے وہاں حضرت عیسیٰ بھی گئے. اس کا مطلب فوت ہوئے اور جنت میں گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں وفات دی پھر اپنی طرف بلند کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. ٹھیک ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ غلط کانسیپٹ مسلمانوں میں آ گیا ہوا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں. آنسر نے جو فرمایا ہے نا کہ 14ویں صدی میں عیسیٰ آئیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی عیسیٰ آئیں گے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ کے قوم میں 1400 سال کے بعد عیسیٰ آیا، اسی طرح مسلمانوں میں وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں آپ میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک آئیں گے اور وہ مسیح موعود ہیں. ٹھیک. تو ہم یہ کہتے ہیں وہ آنے والا آسمان سے نہیں آئے گا بلکہ یہیں سے پیدا ہونا تھا. یہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، یہی قرآن سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک. اور آسمان سے کوئی 2000 سال تک بیٹھا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرمایا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. جب کھانا کھایا کرتے تھے وہاں روٹی کون پکا کے دے رہا ہے ان کو 2000 سال سے بیٹھا ہوا جنت میں. ٹھیک ہے. یہاں دنیاوی کھانا کھاتے تھے نا. اس کا مطلب فوت جو کھانا کھانے والے فوت زندہ نہیں رہتے کیونکہ ماں بھی تو کھانا کھاتی، ساتھ ماں کا لفظ بھی ہے. ٹھیک. تو وہ تو فوت ہو گئی، اس سے بھی فوت ہو گیا کیونکہ کھانے اس طرح نہیں کھائے جاتے. ٹھیک. اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو آنے والا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آنا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو آپ کا نبی ماننے والا ہونا تھا. ٹھیک ہے. اور نئی شریعت لے کے نہیں آنا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق وہ مسیح موعود ہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسیح موعود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو اوپر سے اترنا. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا.
ٹھیک ہے. ہم بھی کہتے ہیں آپ ختم النبیین ہے, کوئی نبی نہیں آ سکتا, لیکن فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی نئی شریعت لے کے نبی نہیں آ سکتا, لیکن آپ کی امت میں سے آپ کو ماننے والا نبی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ, اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کو نبی اللہ کا, اللہ کا نبی کا مسیح موعود کو, اس لیے مسیح موعود نبی ہیں, لیکن آپ کے نئی شریعت دے کے نہیں آئے, بلکہ آپ کی شریعت کو جاری رکھنے والے نبی ہیں. اس پہ غیر احمدیوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے نبی کو کہہ دیا, آنسر میں بد نبی نہیں آ سکتا. تو صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس لیے نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے وہ مانتے ہیں. اب تمہارے باپ دادا یہ ان سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بڑے جنہوں نے مانا احمدیت کو, اس لیے مانا نا, مسلمانوں میں سے ہی مانا تھا نا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ مسیح موعود علیہ السلام صحیح نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسیح اور موعود ہیں, مسیح موعود ہیں اور مہدی موعود ہیں, اس لیے مان لیا. اور اب بھی لاکھوں مسلمان ہر سال مانتے ہیں, تو بیعت کرتے ہیں نا جو لوگ, وہ مسلمانوں میں سے بھی بیعت کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں, مہدی موعود ہیں, وہ مان لیتے ہیں. تو ایسا ایسا ہم تبلیغ کر رہے ہیں. دیکھو 1889 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کی تھی نا, شروع کی تھی نا بیعت. اب اور 2017 ہے, اب کتنے سال ہو گئے, 128 سال ہو گئے, 128 اتنے ہی ہو گئے نا, 17 + 11 ہاں 128 ایئرز میں. چھوٹی سی جگہ تھی قادیان جہاں حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا تھا. اب دنیا کے 210 ملک ہیں, 210 ملک ہیں جہاں احمدیت کو لوگ جانتے ہیں, ہر جگہ پہچانتے ہیں, ہر جگہ احمدی موجود ہیں. ٹھیک ہے, افریقہ میں بہت سارے احمدی ہیں, مسلمانوں میں سے بھی احمدی ہو رہے ہیں, عیسائیوں میں سے بھی احمدی ہو رہے ہیں, پیگنز میں سے, لامذہبوں سے احمدی ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی, اس لیے ہم اب کئی ملینز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کہ آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں, اور اسی طرح مذہب کی جماعتیں جو ہیں نا پھیلا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, چلو وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم. اب نماز پڑھو اور آرام سے کھانا کھاؤ. کھانا تیار کیا ہوا ان کے لیے, وہ نماز کے بعد. نماز کے بعد گھومنا مجھے تاکہ. چلو السلام علیکم.